بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم. کیا حال چال ہے؟ خیریت؟ ٹھیک ٹھاک؟ اسٹوڈنٹس، اگر آپ اس چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا. ابھی ویڈیو اچھی لگی تو لائک کرنا، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا، صدقہ جاریہ ہے. اسٹوڈنٹس، آج ہمارا ٹاپک ہے اپلیکیشنز آف بایو کیمسٹری. اسٹوڈنٹس، بایو کیمسٹری کے اوپر 9-10 لیکچرز اس چیپٹر میں اپلوڈ ہو چکے ہیں. بیسیکلی بایو کیمسٹری از دا اسٹڈی آف ویریس بایولوجیکل پروسیس biochemical reactions taking place inside the bodies of living things. بایو کیمسٹری میں ہم وہ کیمیکل ریئیکشن اسٹڈی کرتے ہیں جو لیونگ تھنگس کی باڈیز کے اندر ہر سیکنڈ میں وقوع پذیر ہوتے ہیں. اس کے علاوہ بایو کیمسٹری میں ہم لیونگ تھنگس کی باڈیز کے اندر جو مالیکیولز موجود ہے، کیسے بنتے ہیں، پروٹین کیسے بنتے ہیں، کیسے ٹوٹتے ہیں، اس کی بلڈنگ بلاکس کیا ہے، کاربوہائیڈریٹس کیا ہے، اس کی بلڈنگ بلاکس کیا ہے، وٹامنس کیا ہے، لیپڈس کیا ہے، ڈی این اے، آر این اے، یہ سب کچھ ہم سٹڈی کرتے ہیں. مطلب ہم بایو کیمسٹری میں لیونگ تھنگ کی باڈیز کو سٹڈی کرتے ہیں، لیکن کیمیکل سائڈ کو سٹڈی کرتے ہیں، کیمیکل کمپوزیشن کو سٹڈی کرتے ہیں. اب سٹوڈنٹس کی اس کی بہت زیادہ اپلیکیشنز ہیں، بے شمار اپلیکیشنز ہیں، لیکن چند ایک کو ہم ایکسپلین کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ آپ سمجھ جائیں گی انشاءاللہ. سب سے پہلے بایو کیمسٹری کا اپلیکیشن مینز امپورٹنس. میڈیسن اینڈ ہیلتھ کیئر. میڈیسن، ادویات اور ہیلتھ کیئر، صحت میں بایو کیمسٹری کا کیا رول ہے؟ ٹھیک ہے. بایو کیمسٹری is used for understanding diseases at molecular level. ہماری باڈی کے اندر بہت ساری مالیکیولز ہیں، اور مالیکولر لیول پر جس میں ڈس آرڈر آتا ہے مالیکیول میں، اس سے مختلف ڈیزیزز پیدا ہوتے ہیں. تو ہم اس ڈیزیزز کے خاص کو معلوم کرتے ہیں کہ وجہ کیا ہے، اور پھر اس کے لیے میڈیسن تجویز کرتے ہیں، بناتے ہیں، اس کا ٹریٹمنٹ کیا ہے، یہ بھی اسٹڈی کرتے ہیں. اس کے علاوہ بایو کیمسٹری از یوزڈ فار دا ڈائگنوسس. اس میں ہم جو بایو کیمسٹ ہوتے ہیں، جس نے بایو کیمسٹری پڑھا ہو، بایو کیمسٹ تشخیص کرتے ہیں یوزنگ بلڈ ٹیسٹس. مختلف بلڈ ٹیسٹ کرتے ہیں، سیمپل آف بلڈ لیتے ہیں، لیبارٹریز، کلینکل لیبارٹریز میں اس کو انالائز کرتے ہیں. اس کی بنیاد پر بیماری کے تہ تک پہنچ جاتے ہیں کہ آخر وجہ کیا ہے اس بیماری کا. وہ ٹیسٹ میں آپ کو ڈیٹیل میں بتاؤں گا. جس طرح سی بی سی ٹیسٹ ہے، یہ آپ جانتے ہیں، ڈیولپمنٹ آف ڈرگس اینڈ ویکسینز. اور بایو کیمسٹری میں ہم ڈرگز اور ویکسینز بناتے ہیں. جو وائرس کے لیے ویکسینز ہے، پولیو ویکسین ہے، بہت ساری ویکسینز ہے، کووڈ-19 میں بھی ویکسین تھے جو وائرل انفیکشن ہے. اب ٹیسٹ کی طرف آتے ہیں جو کامن کلینکل ٹیسٹ ہے، جس سے ہم بیماری کا پتہ لگاتے ہیں. یہ بایو کیمسٹ کا کام ہے، بایو کیمسٹری کا کام ہے، اس کا اپلیکیشن ہے. اور اس کے لیے ہم ٹیکنالوجی کا سہارا لیتے ہیں، مشینز کا سہارا لیتے ہیں. ایک ٹیسٹ ہے اسٹوڈنٹس، آپ جانتے ہیں، سی بی سی ٹیسٹ، کمپلیٹ بلڈ کاؤنٹ. سی بی سی، کمپلیٹ بلڈ کاؤنٹ، یہ ایک ٹیسٹ ہے. بلڈ کا سیمپل لیا جاتا ہے پیشنٹ سے، اور اس میں ڈیٹیکشن کرتے ہیں آر بی سیز کا، ڈبلیو بی سیز کا اور پلیٹلیٹس کا، کہ آیا اس کا مقدار نارمل ہے یا اب نارمل ہے. اگر اب نارمل ہے تو کس وجہ سے ہے، تو پھر اس کے مطابق ویکسینز یا ڈرگز تجویز کرتے ہیں. اس کے علاوہ آر بی ایس ایک ٹیسٹ ہے. آر بی ایس، رینڈم بلڈ شوگر.
اس میں بلڈ میں گلوکوز لیول کو معلوم کیا جاتا ہے کہ گلوکوز لیول نارمل ہے، لو ہے نارمل سے یا ہائی ہے۔ اس کے علاوہ ایل ایف ٹی ٹیسٹ ہے، ایل ایف ٹیز لیور فنکشن ٹیسٹ، ایل ایف ٹی لیور فنکشن ٹیسٹ، اس میں لیور کی فنکشن کو ڈائگنوز کیا جاتا ہے کہ اس کا فنکشن ٹھیک ہے یا اس میں کوئی فرق ہے، اور یہ ہمیں پھر لیور ہیلتھ بتاتا ہے کہ ہمارا لیور اچھی طرح کام کر رہا ہے یا اب نارمل کام کر رہا ہے۔ تو ایل ایف ٹی ٹیسٹ جو ہے یہ لیور ہیلتھ کو معلوم کرنے کے لیے کہ لیور ہیلدی ہے، تندرست ہے یا کوئی ڈیزیز اس کو واقع ہو چکی ہے، اس کے لیے۔ اس کے علاوہ کے ایف ٹی ٹیسٹ، کڈنی فنکشن ٹیسٹ، کہ کڈنی کا فنکشن کیسا ہے، نارمل فنکشن ہے یا نہیں۔ کڈنی کے ایف ٹی ٹیسٹ اس کے لیے کیا جاتا ہے۔ ایچ بی ٹیسٹ ہیموگلوبن ٹیسٹ، یہ اینیمیا، خون کی کمی، خون کی مقدار کو معلوم کرنے کے لیے کہ کیا آر بی سیز نارمل ہے، خون پورا ہے پیشنٹ میں یا خون کی کمی ہے۔ اینیمیا مینس خون کی کمی۔ اس کے علاوہ یو ٹی آئی، یورینری ٹریکٹ انفیکشن، یورین ٹیسٹ، یو آر ای جس کو کہتی ہے۔ اس کے علاوہ اے ایف ٹی ایک ٹیسٹ ہے جو ٹیوبرکلوسس کو کی تشخیص کے لیے کیا جاتا ہے۔ ایلائسا ٹیسٹ، اینٹی باڈیز اگر باڈی میں موجود ہے اس کے لیے کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ پریگنینسی ٹیسٹ بھی ہے جو خواتین میں وہ پریگنینسی کے لیے اس کو ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے کیا ایک خاتون پریگننٹ ہے یا نہیں ہے، حاملہ ہے یا نہیں ہے، اس کے لیے ٹیسٹ ہے۔ تو یہ سارے بایو کیمسٹ کا کام ہے، یہ بایو کیمسٹری کے اپلیکیشنز ہیں۔ اس طرح بایو کیمسٹری میں ہم اسٹڈی کرتے ہیں، اسٹڈی آف میٹابولزم اینڈ ہارمونس۔ ہماری باڈی میں گلینڈز ہوتے ہیں، وہ ہارمونس سیکریٹ کرتے ہیں، وہ ہارمونس پراپر مقدار میں خارج ہو رہے ہیں اور یا امپراپر مقدار میں۔ میٹابولزم، باڈی کے اندر جو کیمیکل ریئیکشنز ہے آیا وہ ٹھیک ٹھاک ہو رہے ہیں، اس میں کمی بیشی تو نہیں ہے، تو یہ بھی ہم بایو کیمسٹری میں اسٹڈی کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ کلینکل بایو کیمسٹری، کلینکل بایو کیمسٹری میں ہم بلڈ اینڈ یورین اینالائز کرتے ہیں، جو ہم نے وہ ٹیسٹ پہلے سے ڈیٹیل میں کہے۔ بلڈ اینڈ یورین اینالیسز ٹو ڈیٹیکٹ ڈیزیزز، مختلف بیماریوں کی شناخت کے لیے بلڈ ٹیسٹ کیا جاتا ہے، یورین ٹیسٹ کیا جاتا ہے، جیسا کہ ڈائبیٹس ٹیسٹ ہے، آر بی ایس رینڈم بلڈ شوگر، لیور کے لیے ٹیسٹ ہے، لیور ڈس آرڈر کے لیے کہ لیور کا فنکشن نارمل ہے یا اب نارمل ہے، تو یہاں پر ہم نے ایل ایف ٹی ٹیسٹ کا ذکر کیا، لیور فنکشن ٹیسٹ، ہیلتھ آف لیور کو معلوم کرنے کے لیے۔ اس کے علاوہ انزائمز اینڈ پروٹین ٹیسٹنگ ان ہاسپٹلس، یورین اور انزائم، پروٹین اور انزائمز کے لیے بھی ٹیسٹ کیا جاتا ہے کہ آیا ہماری باڈیز میں جو انزائمز ہے وہ پراپر مقدار میں خارج ہو رہے ہیں یا پروٹین کا سینتھیسس پراپر مقدار میں ہو رہا ہے، کیونکہ پروٹین سے ہماری باڈی کی مختلف پارٹس بنتے ہیں، نیلز بنتے ہیں، ہیئر بنتے ہیں، اس طرح فیبرینوجین بھی ایک پروٹین ہے، مسلز بنتے ہیں، ہیموگلوبن بھی پروٹین ہے، اور enzymes are protein in nature. Enzymes are living catalyst. They speeds up the rate of biochemical reactions. اگر یہ پراپر مقدار میں موجود نہیں ہے تو پھر مسئلہ ہوتا ہے، ڈیزیزز اکر ہوتے ہیں، بیماریاں لاحق ہوتے ہیں، اسپیشلی ڈائجسٹیو انزائمز کے لیے۔ اگر ایک بندہ ہے، ایک پرسن ہے اور کہتا ہے کہ میرا پیٹ سال ہر سال سارا سال خراب رہتا ہے، تو آیا اس کی جو ڈائجسٹیو انزائمز ہے وہ پراپرلی ریلیز ہوتے ہیں؟ جو میدے میں گیسٹرک گلینڈ ہے وہ سیکریٹ کرتا ہے پیپسین اور ایچ سی ایل کو۔ پیپسین ایک انزائم ہے، وہ ڈائجیشن میں مدد کرتا ہے، تو آیا یہ پیپسین پراپرلی ریلیز ہو رہا ہے یا نہیں؟ تو انزائم ٹیسٹ بھی اس لیے کی جاتی ہے تاکہ سٹامک کے ہیلتھ کو
معلوم کیا جا سکے۔ اس کے علاوہ بایوکیمسٹری کی اپلیکیشن ایگریکلچر میں بھی ہے، زراعت میں بھی ہے، کاشتکاری میں بھی ہے۔ امپروونگ کراپس گروتھ، فصل کی پیداوار کو بہتر بنانے کے لیے یوزنگ بایو کیمیکل فرٹیلائزرز۔ ایک کیمیکل فرٹیلائزر ہوتے ہیں، ایک بایو کیمیکل ہوتے ہیں۔ بایو کیمیکل فرٹیلائزرز آر ایکچولی نیچرل فرٹیلائزرز۔ یہ جو نیچرل فرٹیلائزر ہے، ہم اس کو گوبر بھی بولتے ہیں، فضلات، اینیملز کی جو فضلات ہے جس میں مائکرو آرگینزمز ہوتے ہیں، اگر ہم وہ کھیتوں کو پرووائڈ کرتے ہیں گوبر کو، تو وہ فرٹیلیٹی، زرخیزی آف دی سائل کو انکریز کرتا ہے۔ اس میں فصل کے لیے خوراک ہوتا ہے، اس میں مائکرو آرگینزمز ہوتے ہیں، وہ نائٹروجن آف دا ایئر کو فکس کرتے ہیں، امونیا میں کنورٹ کر دیتے ہیں، اور اس طرح نیوٹرینٹس کو نکالتے ہیں، فاسفورس بھی پرووائڈ کرتے ہیں، جو گروتھ آف دی پلانٹس کے لیے انتہائی ضروری ہوتا ہے۔ تو بایو کیمسٹری میں ہم بایو اور کیمیکل فرٹیلائزرز کا استعمال کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ڈیولپمنٹ آف ڈیزیز ریزسٹنٹ کراپس، بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو فصل ہم بوتے ہیں تو وہاں پر مائکرو آرگینزمز اور پیتھوجینز، جو جراثیم ہوتے ہیں، وہ بیماریاں پیدا کرتے ہیں، تو فصل کا پیداوار وہ گھٹتا ہے، کم ہوتا ہے۔ تو بایو کیمسٹری والی کیا کرتے ہیں، وہ سائل کا ٹیسٹ کرتے ہیں کہ یہ سائل ایسیڈک ہے، بیسک ہے، نیوٹرل ہے، اور کون سا تخم سیڈ اس کے لیے سوٹیبل ہے، مناسب ہے۔ تو اسی مناسبت سے ہم ایسے کراپس، ایسی سیڈ وہاں بوتے ہیں جہاں پر وہ جو مائکرو آرگینزم ہوتے ہیں اس ایرے میں اس کے لیے ریزسٹیو ہوتا ہے، تو مائکرو آرگینزم پھر اس فصل کو، اس سیڈ کو خراب نہیں کر سکتی۔ اس کے علاوہ فوڈ انڈسٹری میں بھی اس کا بہت زیادہ امپورٹنس ہے۔ فوڈ پریزرویشنز، بایو کیمسٹری میں ہم فوڈ پریزرویٹیوز بناتے ہیں جو فوڈ کو پریزرو کرتے ہیں۔ اب اگر ہمارے پاس خوراک ہے، آج تو بہت زیادہ ہے، لیکن ہم نے اسے سٹور کرنا ہے آئندہ کے لیے، 1 مہینے کے لیے، سال کے لیے، 2 سال کے لیے، تو ہم نے اس کو پریزرو کرنے کے لیے، محفوظ کرنے کے لیے پریزرویٹیوز کا استعمال کرنا ہے، اور یہ پریزرویٹیوز بایو کیمسٹ کا کام ہے۔ بایو کیمسٹری میں یہ بنائے جاتے ہیں ان کے رولز کے مطابق۔ کوالٹی کنٹرول، اور یہ کوالٹی کنٹرول مطلب اس میں بھی انالیسس کرتے ہیں کہ آیا یہ گڈ کوالٹی والی ہے یا بیڈ کوالٹی والی ہے۔ تو کوالٹی کی شناخت کے لیے، معیار کی شناخت کے لیے اس کو بایو کیمسٹری میں ہم پرکھتے ہیں۔ فرمنٹیشن پروسیس میں بھی لیونگ تھنگس کا عمل دخل ہے۔ عمل تخمیر، ہم جو آٹا گوندتے ہیں، اس کو ڈامتے ہیں، تو بیکٹیریل ملٹیپلیکیشن اس میں ہوتا ہے، وہ سویل ہوتا ہے، اور اس کو ہم فرمنٹیشن کہتے ہیں۔ جس طرح یوگرٹ بنتا ہے، دہی بنتا ہے، ملک سے دہی کا بننا، چیز پنیر کا بننا، اس طرح بریڈ جس کو ڈو کہتے ہیں، DOUGH، ڈو، یہ بھی ایک فرمنٹیشن پروسیس ہے۔ اس کے علاوہ ڈیٹیکشن آف فوڈ ایڈلٹریشن، خوراک میں ملاوٹ، اس کو ڈیٹیکشن کرنے کے لیے کہ آیا یہ میل نیوٹریشن ہے، اس میں ملاوٹ ہے، اس خوراک میں، اس فوڈ آئٹمز میں، یا ملاوٹ نہیں ہے، یہ بھی ہم اس کے لیے ٹیسٹ کرتے ہیں۔ یہ بھی بایو کیمسٹری کا ایک اپلیکیشن ہے۔ انڈسٹری میں، فوڈ انڈسٹری کے علاوہ اور انڈسٹریز میں، فرمنٹیشن انڈسٹری میں بھی ہم اس کا سہارا لیتے ہیں بایو کیمسٹری کا۔ الکوہلز بنانے کے لیے بائی فرمنٹیشن پروسیس آف ویٹ، میز اور بارلے۔ آرگینک ایسڈز بھی ہم بناتے ہیں بائی فرمنٹیشن پروسیس ان دا انڈسٹری، یہ بھی ایک اپلیکیشن ہے بایو کیمسٹری کا۔ اس طرح پریپریشن آف فارماسیوٹیکلز میڈیسن، یہ بھی بایو کیمسٹ کا کام ہے، بایو کیمسٹری اس میں انوالوڈ ہے، اینڈ ویریس ادر کیمیکلز پریپریشن۔ فار ایگزامپل اینٹی بایوٹکس، اینٹی مینز خلاف، بایوٹکس لیونگ تھنگس، جو مائکرو آرگینزمز کے خلاف میڈیسن استعمال ہوتے ہیں ان کو اینٹی بایوٹکس کہتے ہیں۔
وائرس کے خلاف، اس کے علاوہ بیکٹیریا کے خلاف، فنجائی کے خلاف. ہارمونز، یہ بھی بایو کیمسٹری کا، ہارمون پروڈکشن یہ بھی بایو کیمسٹری کا کام ہے. اگر میں آپ کو ایک ایگزامپل کہوں کہ ہمارا جو لیور ہے، پینکریاز انسولین خارج کرتا ہے، اور انسولین کا کام ہے بلڈ میں شوگر لیول کو کنٹرول کرنا، یہ اس کا کام ہے. اگر پینکریاز ناکارہ ہو جائے تو وہ انسولین خارج نہیں کرتا. پھر جب ہم تھوڑا بھی میٹھا کھاتے ہیں تو ہمارے بلڈ میں شوگر لیول بڑھ جاتا ہے، جس کی وجہ سے ہم بے ہوش ہو جاتے ہیں، باڈی میں درد ہوتا ہے، بہت سارے مسائل جنم لیتے ہیں. تو اب اس کا حل کیا ہے؟ تو بایو کیمسٹ اور بایو کیمسٹری میں اس مائکرو آرگینزمز کے ذریعے ہم انسولین بناتے ہیں انڈسٹریز میں، اور وہی انسولین انجیکشن بازار میں ملتے ہیں، مارکیٹ میں دستیاب ہے. پھر وہ پیشنٹ کھانا کھانے سے پہلے 10 یونٹ، 15 یونٹ، 20 یونٹ اکارڈنگ ٹو دا پرسکرپشن آف دا ڈاکٹر وہ صبح شام انسولین لگاتے ہیں. تو وہ نیچرل انسولین کی جگہ ہم وہ آرٹیفیشل انسولین، یہ بھی بایو کیمسٹری کا اپلیکیشن ہے. اس کے علاوہ فورینزکس سائنٹیفک میتھڈز آف انویسٹیگیشن، جدید سائنسی طریقے انویسٹیگیشن کے لیے، تشخیص کے لیے جو استعمال ہوتے ہیں ان کو فورینزکس کہتے ہیں، اور اس کی رپورٹ کو فورینزک رپورٹ کہتے ہیں. ڈی این اے انالیسس فار کرائم انویسٹیگیشن، اگر کوئی کرائم کرتا ہے، کوئی جرم کرتا ہے تو ان کو انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے اس کا ڈی این اے ٹیسٹ کیا جاتا ہے، یہ بھی بایو کیمسٹری کا اپلیکیشن ہے. آئیڈینٹیفیکیشن آف انڈیویجولز، کسی پرسن کی شناخت کرنے کے لیے، فار ایگزامپل یہ بچہ کس کا ہے، یہ بچہ کس کا ہے. اگر ایک بچہ ہے، ایک طرف سے ایک آدمی دعویٰ کرتا ہے کہ یہ میرا بچہ ہے، دوسری طرف سے وہ دوسرا دعویٰ کرتا ہے کہ نہیں یہ تو میرا بچہ ہے. میں بات کر رہا ہوں ایڈاپٹڈ والوں کا، جن کی بچی نہیں ہوتی، کسی اور سے بچے لے کے اسے پالتے ہیں. جب ٹائم گزرتا ہے تو جس نے بچہ دیا ہوتا ہے وہ بھی ناراض کہ میں نے غلطی کی ہے، دوبارہ میں نے اسے لینا ہے. تو اور وہ جو جس نے پالا ہے 25 30 سال 40 سال، وہ بھی دعویٰ کرتا ہے کہ یہ تو میرا ہے. اب دونوں کے درمیان تنازع کھڑا ہو جاتا ہے. ایک کہتا ہے یہ میرا ہے، وہ ثبوت پیش کرتا ہے اور شواہد اکٹھے کرتے ہیں، لوگوں کو لاتے ہیں، وہ گواہی دیتے ہیں جی ہاں یہ فلاں بندے نے اس کو دیا تھا، یہ اس کا ہے. وہ دوسرا بھی بندے اکٹھے کرتے ہیں، وہ آتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں جی، جب سے ہم اسے جانتے ہیں یہ اسی بندے نے پالا پوسا ہے، بڑا کیا، یہ اس کا ہے. اب کیا ہوگا، یہ بچہ کس کا ہے؟ اس کے لیے ڈی این اے ٹیسٹ کیا جاتا ہے. اگر بچے کا ڈی این اے ٹیسٹ جس کے ساتھ بھی میچ کرتا ہے، یہ بچہ اسی کا ہے. تو یہ ڈی این اے ٹیسٹ انڈیویجولز آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. انالیسس آف بایولوجیکل ایویڈنسز، جہاں پر کرائم ہوتا ہے، جرم ہوتا ہے، کوئی واقعہ ہوتا ہے، تو وہاں پر کچھ شواہد تو ملتے ہیں نا. وہ جو کرائم کرتا ہے وہ جتنا بھی چالاک ہوتا ہے لیکن پیچھے کچھ شواہد چھوڑ جاتا ہے، جیسا بلڈ سٹین، داغ کے دبے وغیرہ. اس کے علاوہ سیلائیوا، تھوک لعاب دہن، ہیئر، تو وہ بال جب کوئی جھگڑا وغیرہ ہوتا ہے تو کچھ بال وغیرہ وہاں پر پڑے رہتے ہیں. اس طرح بلڈ بھی، اگر کوئی زخمی ہو جاتا ہے تو بلڈ بھی رہ جاتا ہے زمین پر. تو پھر تفتیشی ٹیم آ جاتا ہے، وہ سیلائیوا اکٹھا کرتا ہے، بلڈ اکٹھا کرتا ہے، ہیئر اکٹھا کرتا ہے، اگر ٹیشوز وغیرہ ہے، سکن کا کوئی ٹکڑا ہے وہ اکٹھا کرتا ہے. اس کا ڈی این اے ٹیسٹ کیا جاتا ہے اور اس سے معلوم کرتا ہے کہ یہ کرائم کس نے کیا ہے. اس کے علاوہ اس فورینزک رپورٹ میں وہ کاز آف ڈیتھ بھی، اگر کہاں بھی ڈیتھ واقعہ ہوا ہے اور کسی کو شک ہے کسی دوسرے کے اوپر کہ یہ مرڈر اس نے کیا ہے، تو کاز آف ڈیتھ معلوم کرنے کے لیے بھی بایو کیمسٹری کا سہارا لیا جاتا ہے. اس کے علاوہ ٹائم آف ڈیتھ،
कितना टाइम हुआ है कि ये वाक़या हुआ है, ये डेथ हुआ है, ये मर्डर हुआ है। इसके अलावा पॉइजन एक्सप्लोसिव्स जिसको हम पोस्टमार्टम कहते हैं, डेथ के बाद पोस्टमार्टम करते हैं, स्टमक से वो लिक्विड लेते हैं और उसको एनालाइज करते हैं कि कहीं इसको जहर तो नहीं दिया गया है, जहर से तो नहीं मारा गया है। तो ये फोरेंसिक रिपोर्ट से और ये बायोकेमिस्ट्री की मरहूनी मिन्नत है। मतलब इसमें टेस्ट किए जाते हैं और ये टेस्ट बायोकेमिस्ट्री करते हैं। अब आते हैं एनवायरमेंटल साइंस में भी इसकी एप्लीकेशन है। एनवायरमेंट को क्लीन रखने के लिए हमें बायोकेमिस्ट्री का सहारा लेना पड़ता है। वेस्ट ट्रीटमेंट यूजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, यूज्ड वेस्ट एज ए फूड। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वेस्ट को, गन को इस्तेमाल करते हैं बतौर खुराक और इसको हम कहते हैं हेट्रोट्रॉप्स। हेट्रोट्रॉप्स जो दूसरों से अपना खुराक वो हासिल करते हैं उसको हेट्रोट्रॉप्स बोलते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डेड बॉडी से अपने लिए खुराक हासिल करते हैं और जब खुराक हासिल करते हैं तो वो बॉडी को डिकम्पोज करते हैं और इन्वायरमेंट को क्लीन करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई डॉग है, कैट है, जेकाल है, लाइन है, कोई और एनिमल है वो मर जाए तो हम उसे कहीं दूर ले जाके खेतों में फेंक देते हैं। 3-4 दिन बाद, 1 हफ्ता बाद उसका बॉडी डिकम्पोज होता है। क्यों? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या है? लिविंग थिंग्स है। लिविंग थिंग्स की स्टडी हम कहाँ करते हैं? बायोकेमिस्ट्री में। तो ये बायोकेमिस्ट्री का एप्लीकेशन है। इस तरह ये डेड बॉडी से अपने लिए खुराक हासिल करते हैं और खुराक हासिल करने के बाद डेड बॉडीज को CO2, H2O और बायोगैस में तब्दील कर देते हैं। CO2 तो गैस है, एयर में चला जाता है। वाटर वेपोराइज होकर एयर में चले जाते हैं। बायोगैस को हम मीथेन गैस बोलते हैं। मीथेन गैस को बायोगैस बोलते हैं। तो जितनी भी मरे हुए जानवर है उसकी बॉडीज को डिकम्पोज करना ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म का काम है। उससे अपने लिए खुराक ऑब्टेन करती है। इसको सेप्रोपाइट्स भी कहते हैं। सेप्रोपाइट्स, सेप्रस, रॉटन जो डेड बॉडी से खुराक ऑब्टेन करते हैं। इसके अलावा बायोडिग्रेडेशन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस, जो हार्मफुल नुकसानदेह सब्सटेंसेस है जिसको हम माहौल में फेंक देते हैं तो उसको डिग्रेड करने के लिए, उसकी तोड़ फोड़ के लिए जरासीम मौजूद होते हैं। लिविंग थिंग उसको डिकम्पोज करते हैं और उस गन को इस माहौल से हटा देते हैं। तो गन कौन, ये बायोडिग्रेडेशन कौन करता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है? लिविंग थिंग्स है और लिविंग थिंग्स हम स्टडी करते हैं बायोकेमिस्ट्री में। सो स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा टॉपिक, एप्लीकेशंस ऑफ बायोकेमिस्ट्री इन वेरियस फील्ड्स। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो।